وہ کل رات کو ہی لندن سے اپنے گاؤں پہنچا تھا۔ بابا جان نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگایا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ مجھے امید تھی کہ تم میری ایک فون کال پر آ جاؤ گے۔ اب کل صبح تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے ہاشم سے متعلق کیا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حاذق سے کہا تو حاذق نے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا جان، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ مجھے ابھی ہی بتا دیں۔ حاذق ایک دم سے بے چین نظر آنے لگا۔ کیا بابا جان وقاص سے دید کا مطالبہ کریں گے؟ وہ ہانیہ کے کمرے میں آیا جو شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی اور یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ بابا جان اتنی آسانی سے یہ فیصلہ لیں گے۔ مجھے کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ خیر دیکھ لیں گے کہ کل کیا ہوگا۔ بابا جان نے کچھ نہ کچھ تو اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا، لیکن مجھے وقاص لوگوں کے بہت زیادہ برا لگ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ لوگ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ہم اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے۔ پھر یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں تو کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے وہاں کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر سوچ نگاہوں سے خلا میں گھور کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ حاذق لالا پریشان نہ ہو جائے، جا کر آرام کرے، صبح ہم سب کو پتہ چل جائے گا۔ بابا جان کا حکم ہے کہ صبح 7 بجے تمام لوگ گاڑی میں بیٹھ کر جرگے کی جگہ پر پہنچ جائیں۔ ہانیہ نے اسے فیصلہ سنایا تو وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، بابا جان جو بھی فیصلہ لے وہ ہم سب کے حق میں بہتر ہو۔ کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ بابا جان کے فیصلے کا سارا ملبہ کہیں اس پر نہ گر جائے۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر اس جگہ پر پہنچ گئے۔ حاذق نے جیسے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل جیسے ٹھہر سا گیا۔ وہ وہاں سامنے سفید چادر میں لپٹی اپنی ماں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ انتہائی کم عمر تھی، لیکن جو صدمہ ان کے گھر پر ٹوٹ پڑا تھا وہ ان ماں بیٹیوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ حاذق نے افسوس کے ساتھ سوچا اور سر جھٹکتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ایسے دل بے قرار بار بار اس پر نظر اٹھانے کی ضد کر رہا تھا۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق خون بہا میں دید کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ تو سردار سائیں ہی بتا سکتے کہ انہیں کون سا فیصلہ پسند ہے، یا تو وہ معاف کر دیں یا پھر دید کا مطالبہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے تو سردار سائیں آپ ہمیں آ کر بتائیں۔ جرگے میں 4 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بابا سائیں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو بابا سائیں ایک ادا سے اٹھے اور چلتے ہوئے وہاں پہنچے۔ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، نہ میں دید کا مطالبہ کروں گا اور نہ میں قاتل کو معاف کروں گا۔ قاتل ابھی بھی روح پوش ہے۔ اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے جہنم کے گھڑے میں ڈال دیتا، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ شاید اسے زمین نکل گئی ہے یا آسمان کھا گیا، لیکن اب اس کا خمیازہ اس کا خاندان بھگتے گا۔ انہوں نے ایک نظر وہاں بیٹھی ملائکہ اور اس کی ماں پر ڈالی۔ وہ سہم کر بابا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ ملائکہ کی نظروں میں تو رحم کی اپیل نظر آ رہی تھی۔ حاذق نے بھی بابا سائیں کے اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کی اور ہانیہ نے بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لی۔ میں خون بہا میں ان کی بیٹی کو ونی کرنا چاہوں گا، اپنے بیٹے حاذق سے۔ یہی میرے خیال سے سب سے بہترین بدلہ ہے۔ سردار سائیں کی بات سنتے ہی ایک لمحے کے لیے ملائکہ کا دل بند ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی سردار سائیں کو، کبھی ہانیہ کو، تو کبھی سامنے بیٹھے حاذق کو دیکھتی۔ بابا سائیں، یہ آپ نے کیسا فیصلہ کیا؟ حاذق ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بابا سائیں سے انتہائی رنجیدہ لہجے میں سوال کرنے لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بابا جان نے اس بات کے لیے اسے لندن سے یہاں بلایا۔ یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ جس کسی کو بھی میرے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ مجھ سے ذاتی طور پر آ کر بات کریں۔ میں یہی فیصلہ چاہتا ہوں۔ میں ان کی بیٹی ملائکہ کو اپنے بیٹے حاذق کے ساتھ ونی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قاتل چھپا ہوا ہے اور اتنی ان کی اوقات نہیں ہے کہ یہ لوگ خون بہا ادا کریں۔ اس لیے میرا فیصلہ یہی ہے اور اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ بابا سائیں نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا اور وہاں سے چل کر دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔
بابا سائیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ لڑکی اتنی چھوٹی ہے، 18 سال کی ہے، اپنی ہانیہ جتنی، آپ ایسے کیسے اسے مجھ سے جوڑ سکتی؟ حاذق نے یک دم سے اٹھ کر بابا سائیں کے قدموں میں بیٹھ کر یہ بات کہی تو بابا سائیں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تمہیں اس حوالے سے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، تم بس اپنا نام اسے دو گے اور اس نام کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ونی میں آنے والی لڑکیوں کی حیثیت ملازمہ کسی ہوتی ہے، وہ باندھی بنا کر رکھی جاتی ہیں۔ تم بس اسے اپنا نام دے کر اگر باہر جانا چاہو تو چلے جانا، پھر اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، پھر ہم جانے اور وہ لڑکی جانے۔ بابا سائیں نے انتہائی نفرت سے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف ملائکہ کی حالت بھی حاذق سے کم غیر نہیں تھی۔ اماں جان آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ اس فیصلے کے خلاف آواز تو اٹھائیں۔ میں ایسے کیسے ان کے گھر پہ جا سکتی ہوں؟ میں فنی نہیں ہونا چاہتی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا بھائی بھی بے قصور ہے، وہ بس ان کے ڈر سے چھپا۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اپنی ماں کے پاؤں پڑ کر کہنے لگی، حاذق یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی چادر سر سے سرک کر اس کے قدموں تلے آ گئی تھی۔ بابا سائیں آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، میں ہانیہ کی دوست ہوں، اس کی پکی سہیلی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ دوڑتی ہوئی وہاں پر آئی، اس کی چادر اس کے پاؤں میں آنے لگی، ایک دم سے وہ ٹھوکر کھا کر گری اور سیدھا بابا سائیں کے قدموں پر جا کر پڑی۔ حاذق نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ کر سامنے کا منظر دیکھا جو بہت دردناک تھا۔ وہ یہ منظر کسی قیمت پر اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن بابا سائیں کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دور ہو جاؤ، خبردار جو مجھے بابا سائیں کہا، اپنی اوقات جانو بی بی اور دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ ملائکہ نے ایک دم سے چپ ہو کر بابا سائیں کے یہ الفاظ سنے تھے۔ وہ کس قدر سنگ دل ہو گئے تھے یہ بات اسے آج پتہ چلی تھی، لیکن وہ رکی نہیں، ایک دم سے وہاں سے کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی اور ہانیہ کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تو تمہاری سگی سہیلی ہوں نا، تمہاری پکی دوست ہوں نا، تم اپنی دوست کو اس طرح برباد ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم مجھے بچا لو نا۔ لیکن ہانیہ نے بھی اپنا منہ پھیر لیا۔ ملائکہ روتے روتے چپ ہو گئی، ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ بابا سائیں نے مولوی صاحب کو بلایا، وہ بالکل زندہ لاش کی مانند چلتے ہوئے وہاں بیٹھ کے نکاح شروع کیا جانے لگا۔ حاذق نے ایک لمحے کے لیے اس پر نظر دوڑائی تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا، وہ شاید صدمے کے زیر اثر تھی۔ ملائکہ بنت احمر، کیا آپ کو حاذق بن سردار سائیں سے یہ رشتہ قبول ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جو اس کے لیے خاموش تھی اور اپنے بیٹے کو بچا رہی تھی۔ پھر اس کی نظر سردار سائیں پر پڑی جو نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظر ہانیہ پر پڑی جو اپنا چہرہ جھکائے ہوئے تھی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر حاذق پر پڑی تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ حاذق کی زوجہ بن گئی، زوجہ بھی وہ جس کی اہمیت کسی باندھی سے بھی بدتر تھی۔ چلو سب گھر، اور اسے بھی لے چلو۔ آج کے بعد نہ یہ اپنی ماں کا منہ دیکھے گی اور نہ اس کے گھر جائے گی، نہ اس سے ملے گی، یہ ہمارے گھر میں ملازمہ بن کے رہے گی۔ یہاں سب لوگ جانتے ہیں کہ ونی میں آنے والی لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ حاذق بھی ایک دم سے جیسے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو بابا سائیں نے اسے اپنے پاس بلایا، اس سے کہنے لگے، آج تمہیں مرد بن کر بتانا ہے کہ ہاشم کا خون رائگاں نہیں گیا، اتنی تکلیف پہنچانی ہے ان لوگوں کو کہ یہ لوگ ہمیں معمولی سمجھنا چھوڑ دیں۔ بابا سائیں ایک دم سے اس کا کندھا دبا کر بولے تھے اور گاڑی میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ کر کے تمام لوگ جانے لگے۔ اب وہاں جرگے میں ملائکہ بیٹھی تھی جس کے قدموں تلے زمین کھسک کر شاید وہ زندہ دفن ہو گئی تھی، اور حاذق کھڑا تھا جس کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ چلو کھڑی ہو جاؤ، گھر چلو، اس نے آگے بڑھ کر ملائکہ سے کہا تو ایک دم سے وہ جیسے ہوش میں آئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سارے راستے گاڑی میں سناٹا چھایا رہا۔ گھر پہنچتے ہی حاذق نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ملازمہ نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر ملائکہ کو اس زور سے گھسیٹا کہ وہ دور جا گرے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ انسان ہے، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ جاؤ یہاں سے۔
حاذق نے اسے ڈانٹ کر دور کیا تو بابا سائی نے یہ منظر دیکھا۔ ان کے چہرے پر غصے کے آثار واضح طور پر نمایاں ہوئے۔ تم بول رہے ہو کہ اس کا مقام اس گھر میں کیا ہے؟ ملازمہ نے اس کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا۔ یہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں جائے گی اور اس کے بعد یہ کبھی تمہارے کمرے کی شکل نہیں دیکھے گی، صرف آج کی رات ہی تمہارے پاس رہے گی۔ اس کے بعد تمہارا سلوک اس سے غلام سے بھی بدتر ہونا چاہیے۔ آئی سمجھ تمہیں؟ بابا سائی نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا تو ملائکہ کی روح تک کانپ گئی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے اس کی موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بنی ہونے سے چند ہفتے پہلے رشیدہ آنٹی ہانیہ کہاں ہے؟ میں کب سے اس کا انتظار کر رہی ہوں، وہ میرے گھر نہیں آئی تو میں یہاں آ گئی۔ کیا بتا سکتی ہیں کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے؟ وہ بڑی حویلی چلی آئی تھی کیونکہ ہانیہ نے اسے کہا تھا کہ وہ اس سے ملنے ضرور آئے گی، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو وہ خود چل کر حویلی آ گئی تھی اور وہاں موجود ملازمہ سے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل ملائکہ بیٹا، اوپر ہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ جا کر اس کی طبیعت پوچھ لو۔ وہاں موجود تمام لوگ اسے جانتے تھے، وہ ہانیہ کی پکی دوست تھی۔ اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف جانے لگی۔ اب یہاں تو بہت سے کمرے ہیں۔ وہ پہلی بار حویلی آئی تھی، پہلے جب بھی حویلی آتی تو وہ نیچے ہی بیٹھا کرتی اور ہانیہ سے لان میں باتیں کرتی، لیکن اب تو یہاں اسے بہت سے کمرے نظر آئے۔ اس نے اندازاً ایک کمرہ چنا اور دروازہ کھولتی اندر چلی آئی۔ ہانیہ کہاں ہو تم؟ دیکھو میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ رشیدہ آنٹی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے ایک دم سے فکر مندی سے اسے آواز دے کر پوچھا۔ وہ کمرہ بہت وسیع و عریض تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایسے کمرے نہیں دیکھے تھے۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے لیے یہ چمک دھمک بالکل نہیں تھی۔ اسی دوران اسے کمرے کے باہر سے مردانہ آواز آئی تو وہ ڈر کے پیچھے ہوئی۔ ہانیہ یہاں موجود نہیں ہے اور یہ مردانہ آواز بھی آ رہی ہے، کہیں حاذق تو نہیں؟ ہانیہ کا ہٹلر بھائی؟ اس نے فوراً سے سوچا اور کانپنے لگی، کہیں وہ غلطی سے اس کے کمرے میں تو نہیں آ گئی۔ یہ احساس دل میں پیدا ہوا تو فوراً سے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ یہ میرے کمرے کا دروازہ کیسے کھلا ہوا؟ وہ جیسے ہی پردے کے پیچھے چھپی تو اچانک سے حاذق اندر داخل ہوا اور پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر کمرے کے چاروں اطراف میں نظر دوڑائی۔ ہانیہ تم تو نہیں ہو؟ کوئی شرارت تو نہیں کر رہے؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ میں تو ان کے کمرے میں غلطی سے آ گئی، اب یہ تو بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ اسی لیے وہ حویلی آنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ اسے حاذق سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ غصے کا تیز تھا۔ یہ سب کچھ اس نے ہانیہ سے سنا تھا۔ یہ ہانیہ کی بچی بھی نہ مجھے پھنسا گئی ہے اور خود کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ وہ ایک دم سے روحان سی ہو گئی اور اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ یہ میرا بیگ کدھر رکھ دیا ہے رشیدہ آنٹی نے؟ وہ پردے کے برابر میں موجود الماری کو الٹ پلٹ کرنے لگا تو ملائکہ نے موقع غنیمت جانا اور جیسے ہی باہر جانے کے لیے دوڑنے لگی، اسی لمحے حاذق نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں پتھر کی ہو گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ حاذق نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا تو وہ بامشکل مسکراتے ہوئے اسے سلام کرنے لگی کہ کہیں وہ اس پر غصہ ہی نہ کرے۔ خیریت ہے؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حاذق نے سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے بغیر کسی مسکراہٹ کے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ وہ ہانیہ سے ملنے آئی تھی، میں سمجھی یہ اس کا کمرہ ہے، آپ کو دیکھا تو پلٹنے ہی لگی تھی، آپ نے مجھے دیکھ لیا، انتہائی سادگی اور معصومیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ نظریں جھکا گئی۔ ایک لمحے کے لیے حاذق کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی اور پھر دوسرے ہی لمحے معدوم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس کا کمرہ میرے برابر والا ہے، حاذق نے کہتے ساتھ ہی اپنا رخ موڑا تو ملائکہ نے سکون کا سانس خارج کیا اور بھاگتی دوڑتی برابر والے کمرے میں آ گئی، جہاں ہانیہ مزے سے بستر پر لیٹی ڈرائی فروٹ کھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ارے ملائکہ، تم کب آئی؟ مجھے بتایا ہی نہیں کسی نے۔ ہانیہ نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تو وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ ہانیہ کی بچی، تمہاری وجہ سے آج میں مرتے مرتے بچی ہوں۔ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے گہرے گہرے سانس لے کر کہنے لگی۔ کیوں، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ہانیہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔
ارے وہ تمہارے بھائی ہے نا، وہ بالکل ملک الموت، ان سے ٹکرا کر آئی ہوں۔ رشیدہ بی بی نے کہا جاؤ اوپر ہانیہ کا کمرہ، اس سے مل لو، اور میں غلطی سے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا، وہ بھی اس وقت کمرے میں آ گئے۔ تمہیں پتہ ہے پورے 5 منٹ میں پردے کے پیچھے چھپی رہی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے، ورنہ تو آج ابھی تم اس وقت میری بریانی کے چاول کھا رہی ہوتی۔ الماری میں بیگ نکالنے کے لیے جیسے ہی مڑے میں بھاگی، لیکن میں پکڑی گئی۔ بہانہ بنایا کہ غلطی سے ان کے کمرے میں آ گئی ہوں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں تو پہلے سے ان کے کمرے میں موجود تھی اور پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی تو تم سوچ لو کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ ملائکہ نے تیزی سے بولتے ہوئے ہانیہ کو ساری کہانی سنائی اور ایک دم سے جھرجھری سی لی۔ ہانیہ کا کہکہا بلند ہوا، یار تم بنا کیا چیز ہو، میرے اتنے پیارے سے خوبصورت سے لاڈلے بھائی کو ہٹلر اور ملک الموت جیسے نہ جانے کون کون سے ناموں سے پکارتی رہتی ہو۔ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، اتنے بھی سخت نہیں ہیں جتنے تمہیں نظر آتے۔ ہانیہ نے بات کی تو ملائکہ نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ بس بس رہنے دو، کبھی زندگی میں مسکراتے ہوئے تو دیکھا نہیں ہے، جیسے مسکراہٹ کے پیسے لگتے تو پھر ہٹلر ہی کہوں گی نا، اور دیکھتے ایسے جیسے ابھی روح قبض کر لیں گے۔ توبہ استغفر اللہ، کیا انوکھا بھائی پایا ہے تم نے۔ کیا بچپن میں ان کے سامنے کوئی ہنسا نہیں تھا یا کبھی مسکرا کر بات نہیں کی؟ جو وہ ایک ہی جگہ پاس ہو گئے۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو اس وقت بریک لگا جب ہانیہ نے اسے کوہنی ماری اور چپ کرنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہو گیا اب تمہیں؟ اپنے بھائی کے بارے میں تعریفیں سننی ہے تو سنو نا، تم نے ہی مجھے بولنے پر اکسایا، اب سنو ان کی تعریفیں۔ ملائکہ نے دروازے کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرا دے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حاذق دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا، سینے پر بازو لپیٹے، دیوار سے ٹیک لگائے، ہمتن گوش ہو کر ملائکہ کی اس کی اپنی شان میں قصیدے سن رہا تھا۔ ویسے اور کیا کیا تعریفیں ہیں میری، کیا کیا خوبیاں ہیں مجھ میں، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ ملائکہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو دھیان دیے بغیر کہنے لگی، دیکھو حویلی میں رہتی نہیں ہوں تو اتنی خوبیاں پتہ چل گئیں۔ سوچو حویلی میں رہتی ہوتی تو کیا کیا نہ کتابیں لکھ دیتی ہوتی تمہارے ہٹلر بھائی کی شان میں۔ ہانیہ نے ایک بار پھر سے اسے کوہنی مار کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے تمہارا ہٹلر بھائی یہاں موجود ہے اور ملک الموت کی طرح میری روح قبض کرنے والا ہے۔ چھوڑو بھائی، مجھے مت ڈراؤ، میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں۔ ایک دم سے اس نے اپنا رخ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کے باقی تمام الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ حاذق اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، البتہ اس کی آنکھوں سے عجیب شعلے سے نکل رہے تھے۔ حاذق بھائی، آپ کا بھائی؟ یہاں پر میں آپ کی ہی تعریف کر رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی۔ ہے نا ہانیہ، بتاؤ نا انہیں، میں ان کی ہی بات کر رہی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ہانیہ کو اشارہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے۔ ہانیہ کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر کبھی تم سے ملاقات کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ ایک دم سے بجلی کسی رفتار سے وہ اٹھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حاذق نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی پیچھے مڑے بغیر حویلی سے باہر نکل گئی۔ یہ کیا افلاطون دوست بنا رکھی ہے تم نے، کتنا بولتی ہے، اف، سر میں درد کر دیا۔ وہ اندر آیا اور ہانیہ سے کہنے لگا، بھیا پلیز اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی مت کہیں، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ ہانیہ نے شکوہ کیا، اچھا وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے اور میں تمہارا کون ہوں؟ بڑے مزے سے تم میری برائیاں اس کے منہ سے سن رہی تھی اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا۔ اچھا اب میں بتاؤں گا تمہیں۔ حاذق نے ایک دم سے اندر آ کر ہانیہ کا کان پکڑا۔ اچھا بھیا پلیز پلیز، سوری۔ ہانیہ نے اپنا کان چھڑانے کی کوشش کی۔ حاذق نے مسکراتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپائے۔ میں یہاں بیگ کی تلاش میں آیا تھا، رشیدہ آنٹی بتا رہی تھی بیگ تمہارے کمرے میں ہے۔ بھیا میں آپ کو بہت مس کروں گی، نہ جائے نا، یہیں پڑھائی کر لیں، یہاں کی پڑھائی اتنی اچھی تو ہے، ایک آپ ہی تو ہیں جن سے میں اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں، باقی رومیل لالا اور روہیل لالا سے میری بالکل بھی نہیں بنتی۔ آپ میرے حاذق لالا ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت اکیلی پڑ جاؤں گی۔ وہ دونوں تو شادی شدہ ہیں، اپنی زندگیوں میں مگن رہتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر حاذق کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔
حاذق اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تم بھی بہت بڑی ڈرامے باز ہو، میں نے تمہاری دوست کو دیکھا ہے، اس کی موجودگی میں تو تمہیں کسی اور کی یاد آئے گی ہی نہیں، اتنی تو وہ باتیں کرتی ہے، پھر تمہیں میری کمپنی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات سنتے ہی ہانیہ اسے دیکھنے لگی۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی، آپ جلدی آ جائیے گا پلیز۔ اچھا ابھی مجھے بیگ تو دو، مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے، شام 7 بجے کی فلائٹ ہے، اس وقت 3 بج رہے ہیں، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ حاذق نے اس سے کہا تو وہ فوراً سے اپنی الماری کھول کر سوٹ کیس اسے دینے لگی۔ اچھا ماں بابا کا دھیان رکھنا، اور ہاں ہر وقت اس سہیلی کے آس پاس مت منڈلانا، تمہیں پتہ ہے نا بابا اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ سخت مزاج ہیں۔ اور ہاں ہاشم لالا کا بھی دھیان رکھنا، وہ بھی تمہارا بھائی ہی ہے، بابا نے اسے پال پوس کر بڑا کیا، اسے ہماری طرح ہی محبت دیتے ہیں۔ اور اس نے آگے بڑھ کر ہانیہ کو بہت سی ہدایات دی، تو ہانیہ نے سر جھکا کر وہ ہدایت سنی اور مسکرا کر اسے الوداع کہنے لگی۔ وہ بیرون ملک پڑھائی کرنے کے لیے لندن جا رہا تھا، لیکن اس سے نہیں پتہ تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو اس کی قسمت ایک دم سے 180 ڈگری زاویے سے بدل جائے گی۔ ہاشم لالا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ویسے اس وقت ہانیہ نے حاذق کی ہدایت کے مطابق ہاشم سے کھانے کا پوچھ لیا۔ دراصل اماں دوسرے گاؤں کسی کی فوتگی پر گئی ہوئی تھی، اور وہ یہ بات حاذق کو معلوم تھی، اس لیے جانے سے پہلے اس نے ہانیہ کو خاص ہدایت کی تھی۔ ہاں میری پیاری گڑیا، میں نے کھانا کھا لیا، ابھی وقاص آ رہا ہے نا، اس کے ساتھ جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ ہاشم لالا نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تیز تیز قدموں سے دوڑ کر وقاص کے ساتھ بائک پر جا بیٹھا۔ وہ دونوں شاید کسی کام سے جا رہے تھے۔ وقاص لالا ذرا ملائکہ کو بھیج دینا، میں بہت زیادہ بور ہو رہی ہوں۔ وہ وقاص کو اچھی طرح جانتی تھی، وقاص ملائکہ کا بھائی تھا، سگا بھائی، وہ 2 بھائی بہن تھے، اس لیے ہانیہ کی ان دونوں سے اچھی دوستی تھی۔ ہانیہ وہ تم سے ملنے آ ہی جائے گی، وہ تم سے ملے بغیر رہتی تھوڑی ہے۔ وہ دونوں 18 سال میں قدم رکھ چکی تھی، لیکن ان کی دوستی کو 3-4 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ہانیہ کام کرو، کھانے کی میز پر سب کر بلا لو۔ وہ ملائکہ سے بیٹھی اپنی کمرے میں بہت سی باتیں کر رہی تھی کہ جب اس کی سب سے بڑی بھابھی ریشم بھابھی نے اس سے کہا، بھابھی ہاشم لالا تو وقاص بھائی کے ساتھ صبح سے گئے ہوئے، ابھی تک واپس لوٹے ہی نہیں۔ ملائکہ تمہیں پتہ ہے وہ لوگ کہاں گئے ہوئے؟ ہانیہ نے فکر مندی سے ملائکہ سے پوچھا، تو اس نے بھی کندھے اچکائے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ ہانیہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں نہ بتاتی، وقاص لالا نے بھی ہمیں گھر پر کچھ نہیں بتایا، اب تو شام ہونے والی ہے، وہ لوگ تو صبح 8 بجے سے نکلے ہوئے، میں گھر جاتی ہوں وہاں پوچھتی ہوں، تم بھی دیکھو وہ لوگ کہاں رہ گئے۔ ملائکہ بھی ایک دم سے فکر مند نظر آنے لگی اور فوراً سے حویلی سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اب تو رات کے 12 بج رہے ہیں، ہاشم لالا ابھی تک گھر واپس نہیں آئے، دوسری طرف وقاص لالا بھی نہیں ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ میرا دل بہت زیادہ بری طرح دہل رہا۔ یہ حاذق کے جانے کے 1 ہفتے بعد کی بات تھی، اب ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروا لینی چاہیے۔ سہیل لالا نے کہا تو سب لوگ اس کی تائید کرنے لگے۔ کہاں جا سکتا ہے میرا پیارا بیٹا؟ اگرچہ لبالغ ہے، لیکن میں تم لوگوں کی طرح اس سے محبت کرتا ہوں، جلدی سے وہ ملے تو میرے دل کو سکون ملے، وہ میرا بھتیجا ہے، یتیم بھتیجا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بابا جان کی بات سن کر ہانیہ نے ایک دم سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ بابا جان انہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، ان کی بہن ان کے لیے دعا کروں گی، ہاشم لالا صحیح سلامت گھر واپس آ جائیں گے۔ تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے اور اچھی خبر کا انتظار کرنے لگے۔ ہانیہ نے بھی کمرے میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یا اللہ، ہاشم لالا اور وقاص لالا دونوں کو محفوظ رکھ اور ہمیں کسی بھی دکھ سے بچا لے۔ ابھی وہ یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے بہت سا شور بلند ہوا اور نیچے سے زور زور سے شور اور رونے کی آوازیں اس نے ایک دم سنی۔ گھر میں ایک احرام مچ گیا تھا۔ یا اللہ خیر، اس نے ایک دم سے کہا، فوراً سے بھاگ کر جیسے ہی نیچے آئی تو کیا دیکھتی ہے، ہاشم لالا کا جنازہ بیچوں بیچ پڑا ہے، تمام لوگ رو رہے ہیں، امی جان کی تو حالت ہی غیر ہے، اور تو اور ہانیہ کے چہرے پر بھی صدمہ سا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہانیہ
ہاشم لالا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ملائکہ بھی وہیں تھی۔ ہانیہ نے ایک دم سے ملائکہ سے وقاص کا پوچھا۔ وقاص لالا ابھی نہیں پہنچے۔ گھر پر مجھے ان کا پتہ چلا تو میں یہاں آ گئی ہوں تمہارے دکھ میں شریک ہونے کے لیے۔ ملائکہ بھی رو رہی تھی۔ ہانیہ کی آنسوں سے آنسو جاری تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا اور اسے عدالت میں گھسیٹوں گا۔ ملازم نے آگے بڑھ کر جب سب کے سامنے یہ بتایا کہ ہاشم لالا کا قتل کیا گیا اور ان کی لاش کھیتوں کے پاس بنے پرانے بھینسوں کے باڑے سے ملی ہے، بابا جان ساروں کی تار رونے لگے اور وہیں بیٹھ کر کہنے لگے، مجھے قسم ہے جب تک قبر کی مٹی خشک نہیں ہو جاتی تب تک میں مجرموں کو پکڑ کر انہیں کفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ وہ اپنی 7 پشتوں تک میرا یہ بدلہ یاد رکھیں گے۔ میرا یہ یتیم بھتیجا جسے میں نے اپنا بیٹا سمجھ کر پال پوس کر بڑا کیا، یوں جوان موت مر گیا۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ پتہ کرو کہ کون تھا آخری وقت میں ہاشم کے ساتھ، جس کے ساتھ وہ صبح سویرے نکلا تھا۔ بابا جان کی بلند ہوتی آواز سن کر ملائکہ اور ہانیہ دونوں نے ایک دم ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ملائکہ پیچھے ہٹنے لگی، اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ بابا جان جو کچھ کہا تھا اس سے تو صاف ظاہر یہی ہو رہا تھا کہ سارا الزام اس کے بھائی کے اوپر آنا تھا، حالانکہ اس کا بھائی ابھی تک گم شدہ تھا، لاپتہ تھا اور گھر نہیں پہنچا تھا۔ وہ بھی ہاشم لالا کے ساتھ ہی تو کیا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پیچھے کی طرف ہٹ کر ہجوم میں گم ہو کر حویلی سے باہر دوڑ لگا کر گھر پر آ گئی۔ اماں غضب ہو گیا، ہماری قسمت پھوٹ پڑی ہے۔ ہاشم لالا تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اب وقاص لالا کہیں کا نہیں رہے گا۔ اماں کچھ کر، ہم یہاں سے چلے جاتے، یہ لوگ ہمیں پکڑ لیں گے، یہ لوگ وقاص لالا کو پکڑ لیں گے، وہ میرا اکلوتا بھائی ہے، میں یہ سب کچھ کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ گھر پہنچتے ہی ملائکہ آنسوؤں کے ساتھ اپنی امی کے گلے مل کر رونے لگی۔ کیا بول رہی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ تو بتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی سادہ لو ماں جو اس وقت باورچی خانے میں اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی اس کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی، اچانک سے ملائکہ کو روتے دیکھا تو فوراً سے پوچھنے لگی، اماں کسی نے ہاشم لالا کو مار دیا ہے، اس کا قتل کر دیا ہے۔ وقاص لالا نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ ہاشم لالا کے ساتھ صبح سویرے نکلیں گے۔ اب ہاشم لالا کی تو لاش مل گئی ہے، وقاص لالا کا کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ سردار صاحب نے کہا ہے کہ جب تک یہ پتہ کیا جائے کہ وہ آخر وقت میں کس کے ساتھ تھا۔ اماں وہ تو میرے بھائی کے ساتھ تھا نا، وہ بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا، سارا الزام میرے بھائی پر آئے گا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم خطرے میں ہیں، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ملائکہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کو حقیقت بتائی کہ اس کی امی نے بھی دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ لوگ کیوں وقاص پر شک کریں گے؟ وقاص تو اس کا بہترین دوست تھا، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کی والدہ زاروں کی تار رونے لگی۔ اسی دوران ان کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا۔ ملائکہ نے ششد نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اماں یہ لوگ وقاص لالا کو لینے آ گئے، ہم انہیں کیا بتائیں گے کہ وہ یہاں خود موجود نہیں ہے؟ وقاص کہاں ہے؟ وقاص کو بلاؤ۔ اسے حویلی میں سردار صاحب نے بلایا۔ حویلی کا ہی ایک ملازم اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ملائکہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وقاص لالا یہاں نہیں آئے، اگر آتے تو ضرور وہاں ہاشم لالا کے پاس موجود ہوتے، وہ یہاں نہیں آئے، گھر پر موجود ہی نہیں ہیں۔ ملائکہ نے اٹک اٹک کر حویلی کے ملازم کو بتایا تو وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ ملائکہ نے دیکھا کہ وہ چلا گیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگی، کسی نے دروازہ بند کرنے سے روک دیا اور ایک دم سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی وقاص تھا۔ بھائی آپ آ گئے، خدا کا شکر ہے، اب آپ جائیں، حویلی میں جا کر گواہی دے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، ہاشم لالا کا قتل ہو گیا اور سب آپ پر شک کر رہے ہیں۔ آپ جائیں نا، بتائیں نا انہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ملائکہ نے زور زور سے چیختے ہوئے وقاص سے کہا تو اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گا، اگر جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے۔ وہ لوگ کچھ بھی نہیں سنتے، آخر ہے تو ان کا سردار کا خون۔ میں نے ہاشم کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔
کیونکہ یہ لوگ ابھی بہت زیادہ غم میں مبتلا ہیں، غصے کا شکار ہیں۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ملائکہ نے ایک دم سے اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لوگ کیوں یقین نہیں کریں گے جب آپ خود انہیں سچ بتائیں گے کہ آپ نے تھوڑی کیا ہے ہاشم لالا کے ساتھ؟ تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں گھبرا نہیں رہا، مصلحت سے کام لے رہا ہوں، اور تم اپنی چونچ بند کرو۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو میں دوبارہ گھر میں آ جاؤں گا۔ ابھی میں صرف تم لوگوں کو یہ بتانے آیا تھا کہ اس معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم لوگ مجھے غلط مت سمجھنا۔ امی آپ اپنا دھیان رکھنا، اور ملائکہ تم بھی اب ان کے گھر پر مت جانا۔ ہانیہ سے دوستی ختم کر دو۔ یہ لوگ دشمنی پر اترتے ہیں تو کسی کے نہیں رہتے۔ میرا یہاں ہونا اچھی علامت نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو صرف بتانے آیا تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ ایک دم سے جانے کے لیے مڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ملائکہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا دل کسی انہونی کے تحت بار بار اسے کہنے لگا کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ مجرموں کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ سردار سائیں، ملازم نے وہاں غصے سے ٹہلتے ہوئے سائیں سے کہا، جو کہ ابھی ابھی ہاشم کے جنازے سے لوٹے تھے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ جب یہ بات واضح ہے کہ آخری وقت میں وقاص اس کے ساتھ تھا تو وقاص کو کیوں نہیں پکڑ کر لائے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت وقاص زندہ حالت میں چاہیے، ورنہ کل جرگہ لگے گا اور جو فیصلہ ہوگا وہیں پر ہوگا۔ جاؤ، جا کر اعلان کر دو اور وقاص کے گھر پر جا کر اطلاع کر دو۔ اگر وہ 3 گھنٹے کے اندر اندر ہمارے سامنے حاضر نہ ہوئے تو کل صبح ان کا پورا خاندان جرگے میں حاضر ہو جائے گا۔ اب جو فیصلہ ہوگا وہ جرگے والے کریں گے۔ سردار سائیں نے اپنی گرجدار آواز میں کہتے ہوئے ملازم کو وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ ہانیہ نے اپنے بابا کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جان گئی تھی کہ بابا سائیں کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حاذق لالا، آپ جلدی سے آ جائیں، بابا جان نے آپ کو فوراً سے یہاں آنے کا کہا ہے۔ ہانیہ نے اداس سی آواز میں حاذق سے کہا تو وہ حیران ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ ہاشم لالا کی موت ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن میں ابھی تو گیا ہوں، میں کیسے واپس آ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں افسوس سنائی دینے لگا۔ آپ کو واپس آنا ہوگا، میں کچھ نہیں جانتی، بس آپ آ جائیں، بابا جان کا بھی حکم ہے۔ اور میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت کچھ غلط ہو جائے گا، اور اسے واضح طور پر نہیں بتا سکی کہ وہ کس حوالے سے پریشان ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے واپس آ جاؤں۔ اور ایک دم سے بیزار دکھائی دینے لگا اور فون بند کر دیا۔ ادھر یوہانیہ کا شک درست نکلا۔ وقاص کی جگہ ملائکہ کو حاذق کے ساتھ ونی کر دیا گیا۔ حاذق نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر دھکا دیا۔ تم ونی میں آئی ہو، اچھی طرح جانتی ہو کہ ونی ہو کر آنے والی لڑکی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر زوردار انداز میں دروازہ بند کیا۔ ملائکہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا کہ اس کے چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک دم سے جارحانہ انداز میں اس کی طرف آیا۔ خدا کے لیے آپ تو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھ پر ظلم مت کیجیے، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ پہلی بار ملائکہ کے لبوں سے کچھ نکلا تو اس نے اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جو اسے ہٹلر اور نہ جانے ملک الموت جیسے کون سے القابات سے نوازتی رہتی تھی۔ میں حویلی کے دوسرے مکینوں کی طرح اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ تم پر ظلم کروں، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اس کا کندھا اپنے فولادی ہاتھوں میں دبایا۔ میں بہت مجبور ہوں اور مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک دم سے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ ملائکہ کا دل لرزنے لگا۔ اچانک سے حاذق نے اس پر جھکتے ہوئے اپنا رخ پھیر لیا اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود تمام چیزوں کو ایک ہاتھ مار کر گرا دیا۔ وہاں موجود پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے زور سے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مارا کہ زوردار آواز ہوئی۔ ملائکہ کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے حاذق کا یہ غصہ پہلی بار دیکھا تھا۔ بابا سائیں کو میں ہی ملا تھا، تمہاری وجہ سے میری زندگی بھی برباد ہو گئی۔ اس نے انگلی اٹھا کر چبا چبا کر لہو رنگ آنکھوں سے اسے وارننگ دی اور آگے بڑھ کر جیسے اس کا جبڑا
اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ اس کا دل جیسے پکار اٹھا۔ اس نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کر لی اور بیڈ پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا کر زور زور سے چیخنے لگا۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، نہیں ہوگا مجھ سے۔ میرا دل اتنا سخت نہیں ہے کہ میں تم پر ظلم کروں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ملائکہ کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے چہرے پر سکون دکھائی دیا۔ وہ حاضر کے الفاظ سن کر سکون کا سانس لینے لگی۔ سو جا تم، میں جانتا ہوں تمہارے ذہن پر بھاری بوجھ ہے۔ میں بس گھر والوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم پر ظلم ہو رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ حوصلہ رکھو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ملائکہ زار کی زار نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو اسے ہٹلر اور نہ جانے کیا کیا کہتی تھی۔ اصل میں وہ کتنا نرم دل اس کے لیے ثابت ہوا تھا کہ اس نے اسے ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس کی طرف نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ تم یہاں آرام سے سو جاؤ، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، صبح ہونے سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ اس نے ایک دم سے کھڑے ہو کر ملائکہ سے کہا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ 5 منٹ بعد باہر نکلا تو اس نے اپنا منہ دھو رکھا تھا، شاید اپنا غم اور غصہ ہلکا کرنے کے لیے۔ اس نے خود پر پانی ڈالا تھا۔ یا اللہ، یہ میری کیسی قسمت ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ حاضر کا غصہ ایک لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کی زندگی مکمل طور پر برباد ہو کر رہ گئی اور وہ کبھی دوبارہ سانس نہیں لے پائے گی، کبھی دوبارہ نہیں جی پائے گی۔ لیکن پھر اچانک سے حاضر کے رویے میں تبدیلی آئی اور وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کہاں ہے وہ ملائکہ؟ وہ اب پورے گھر کا ناشتہ بنائے گی۔ وہ آج سے تمام ملازماؤں کی چھٹی ہے، تمام ملازماؤں کو فارغ کر دیا گیا۔ حاضر کی والدہ نے صبح سویرے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ افسوس بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا، لیکن کچھ بھی نہ کہا۔ سارے ملازموں کو کیوں نکال رہی ہیں؟ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن پہلے اسے کام تو سیکھ لینے دیجیے۔ حاذق نے کہا تو ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن اسے بلاؤ تو صحیح۔ نواب زادی کیا ابھی تک سو رہی ہے؟ اسے بتاؤ کہ اسے صبح سب سے پہلے اٹھنا ہے اور سب کے کام کرنے ہیں۔ ملازمہ ان کے کہنے پر اسے بلا لائی تو وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ سب کے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ اور ملائکہ نے بغیر کچھ کھائے پیے سب کے لیے ناشتہ بنانا شروع کر دیا۔ بابا سائی نے تو اس کے ہاتھ کا ناشتہ کھانے سے انکار کر دیا۔ میں قاتل کی بہن کے ہاتھ سے ناشتہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس کے سامنے ہی ٹرے اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ ٹرے سیدھی اس کے ہونٹ پر لگی اور خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میر ہاشم کو بھی اس طرح درد ہوا ہوگا جس طرح درد سے تڑپا تڑپا کر تمہارے بھائی نے اسے مارا ہے۔ اب تمہیں سمجھ آیا کہ درد کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ حاضر کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا کہ ایک لمحے کے لیے ملائکہ کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ ہماری نظروں سے اور جا کر ملازمہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہنے لگو، وہی تمہاری اصل جگہ ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارا میرے بیٹے سے نکاح ہوا ہے تو تم یہاں سب کے ساتھ رہو گی؟ نہیں، بلکہ تمہاری جگہ تو ہمارے قدموں تلے۔ نصرت بیگم نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حاذق نے اپنا دل بند ہوتا محسوس کیا۔ تمام لوگ آہستہ آہستہ کر کے ناشتہ کر کے وہاں سے جانے لگے۔ اس نے اپنی ٹرے اٹھائی اور ملازمہ راشدہ کے کمرے میں آ گیا، جہاں وہ بیٹھی اپنا سر گھٹنوں میں دیے بے تحاشا رو رہی تھی۔ ملائکہ، جانی پہچانی آواز پر اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اپنی جگہ جم سی گئی۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا، مجھے پتا ہے کہ تم کل سے بھوکی ہو۔ اس کی بات سنتے ہی وہ حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ حاذق لالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ کو پتہ چلے گا تو بہت غصہ ہوں گے۔ ان کا حکم ہے کہ کوئی بھی ملائکہ کے قریب نہیں آئے گا، نہ اس سے ہمدردی جتائے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ جاؤ یہاں سے، حاذق نے ایک دم سے تیز لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ وہاں سے چلے گئی۔ ملائکہ ایک ہی نظر سے اسے دیکھتے گئی۔ ناشتہ کر لو۔ وہ وہیں ٹرے رکھ کر کہیں چلا گیا۔ ملائکہ نے ٹرے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ وہ حیران ہوا۔
مجھے نہیں کھانا۔ اس کی بات سن کر وہ بیزار ہوا۔ میں پاگل ہوں جو سب کی دشمنی مول لے کر تمہارے ساتھ ہمدردیاں کروں، اور تم ہو کے نخرے دکھا رہی ہو۔ وہ بھی انسان تھا، آخر تھک گیا تھا۔ کب تک وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا؟ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ رونے سے کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ ناشتہ کرو، اس کے بعد تمہارے دماغ کو اب خوراک ملے گی، تب وہ کام کرنا شروع کرے گا کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ مزید اس کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی۔ کہاں پر ہے زخم مجھے بتاؤ، میں وہاں مرہم لگا دیتا ہوں، اور ہاں، میں کچھ دنوں میں لندن واپس چلا جاؤں گا، پھر تمہیں یہاں بہت مشکل وقت گزارنا پڑے گا۔ ملائکہ نے اس کی یہ بات سنی تو ایک دم سے اس کا نوالا منہ تک لے جاتا ہاتھ رک سا گیا۔ آپ لندن چلے جائیں گے؟ کیا آپ سچ میں چلے جائیں گے؟ اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ حویلی کا وہ واحد فرد تھا جس سے ابھی تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ظاہر ہے میں ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتا، میں ویسے بھی پڑھائی کرنے کے لیے لندن گیا تھا۔ یہ تو بابا صاحب نے مجھے ایمرجنسی میں بلوایا تو مجھے آنا پڑا، اور یہاں آ کر تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ اب مجھے اپنا کریئر بھی تو بنانا ہے نا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر آئے ہوئے زخم پر مرہم لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگا تو ملائکہ نے خود ہی اس کے ہاتھ سے مرہم لے لیا۔ مجھے اپنی اتنی عادت نہ ڈالیں کہ جب آپ یہاں موجود نہ ہو تو میں لمحہ لمحہ قبر میں اترتی رہوں۔ اس نے سسکی لے کر اپنے آنسوؤں کو روکا، لیکن وہ ناکام ہو گئی۔ حاذق لالا کہاں ہو آپ؟ اچانک سے اسے ہانیہ کی آواز آئی تو وہ ایک دم سے فرسٹ ایڈ باکس پلنگ کے نیچے چھپا گیا اور ملائکہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ کل بابا صاحب نے گاؤں کے تمام وڈیروں کو بلایا ہے اور ان کی دعوت خاص کی ہے۔ آپ ملائکہ کو کہہ دیں کہ وہ کل کی دعوت کی شاندار تیاری کرے، بلکہ ابھی رات سے ہی وہ مہمان خانے میں پہنچ جائے۔ وہاں سب کچھ پہلے سے ہی موجود ہے، کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا سب کچھ سمجھا دیا جائے گا۔ ہانیہ نے حاذق سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ گھر کی تمام ملازمائیں کیا رخصت پر گئی ہوئی ہیں جو ملائکہ کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ حاذق نے عام سے لہجے میں کہا تو ہانیہ نے اسے دیکھ کر طنز کیا۔ آپ تو اس کے آنے سے بالکل ہی بدل گئے۔ آپ تو اسے ناپسند کرتے تھے نا؟ ویسے بھی اس کی یہاں اہمیت ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی سی ہے جو باندھی ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کے نکاح میں بھی ہے تو بھی آپ اس کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اس اصول کو یاد رکھیں، ورنہ بابا صاحب کی طرف سے سخت سزا کے مرتکب ٹھہریں گے۔ ہانیہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو حاذق کا دل چاہا کہ وہ اس پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ کوئی بھی اس کے دل کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، ہر کوئی اس پر اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ آج رات اس کی فلائٹ تھی اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ ملائکہ کہاں ہے؟ اس سے پاس سے گزرتی ملازمہ سے پوچھا تو اس نے پہلے تو حاذق کو کڑی نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگی آج کی دعوت ہے تو وہ صبح سے کچن میں ہی موجود ہے۔ حاذق نے جب یہ سماعتوں سے یاد آ گیا وہ فوراً سے کچن میں آیا تو دیکھا وہ دھان پان سے 17-18 سال کی لڑکی اس وقت کچن میں شدید مشقت کر رہی تھی۔ گھڑی پر اس کی نظر پڑی تو اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا؟ اس نے وہاں کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اسے بغور دیکھ کر کہا۔ ملائکہ جو اپنے کام میں مصروف تھی کچن میں اس کی موجودگی کو بالکل بھی محسوس نہ کر سکی۔ نہیں، ابھی تو بہت سارا کام باقی ہے۔ آپ کو کچھ کام ہے کیا؟ اس میں دوبارہ سے اپنی نظریں جھکا کر خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ تم چلو میرے ساتھ اور چھوڑو اس کام کو، ملازمہ ہے میں انہیں کہہ دیتا ہوں، وہ سب خود کر لیں گے۔ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگا تو اچانک سے نصرت بیگم کچن میں آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ملائکہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جا رہا ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ ان دونوں کے راستے میں آ گئی۔ یہ سارا کام اتنی جلدی ختم ہو گیا جو یہ اتنی جلدی جا رہی ہے؟ انہوں نے کڑی نظروں سے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مدد طلب نظروں سے حاذق کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنے حصے کا کام کر لیا اور اب باقی کام ملازمائیں کر لیں گے۔ ظاہر ہے حرام خوری تو نہیں کریں گے، مفت میں یہاں سے وہاں پھرتی رہتی ہیں، کوئی کام کرتی نظر نہیں آتی۔ بہتر ہے کہ آپ ان پر بھی توجہ دیں۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ تم بول رہے ہو کہ یہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اسے اتنا سر پہ کیوں چڑھا رہے ہو؟ حاذق نے مسکرا کر ان کی بات پر
ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میں اسے سر پر نہیں چڑھا رہا ہوں، مجھے اپنی پیکنگ مکمل کروانی ہے، اسی کام کے لیے اسے یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ملائکہ کا ہاتھ دوبارہ سے تھاما اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری پیکنگ کر دو، آج رات کو میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اس کا سوٹ کیس نکال کر اس کا سامان اندر ڈالنے لگی۔ پوچھو کوئی نہیں کہ کب تک آؤں گا، وہ مشینی انداز میں کام کر رہی تھی کہ جب حاذق نے اچانک سے اس کے ہاتھ سے تمام چیزیں لی اور اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ میری اتنی اوقات کہاں ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کر سکوں؟ حاذق نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں آنسو موتی کی مانند تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں مانتا ہوں میرے جانے سے تمہارے لیے یہاں پر بہت مشکل ہو جائے گا زندگی کو گزارنا، لیکن میں بھی مجبور ہوں، کیا کروں؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو ملائکہ نے بامشکل مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس میں بری طرح ناکام ہوئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر تم اس طرح کرو گی تو میرا جانا بہت مشکل ہو جائے گا، حاذق نے کہا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کی پیکنگ ہو گئی ہے، میں کچن میں چلی جاؤں ورنہ بی بی صاحبہ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے، ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھا، اسے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اسے آج سارا دن اپنی نظروں کے سامنے بٹھا کر رکھے، اس سے باتیں کرے، اس کی پسند ناپسند پوچھے۔ اپنی زندگی میں اس منظر کی بہت خواہش کی تھی، لیکن وہ منظر پورا ہوا بھی تو کیسے کہ ملائکہ کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا اور اس میں جینے کی کوئی امنگ باقی نہ رہی تھی۔ شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، اس نے اپنا کام مکمل کر لیا اور پھر اسے دوبارہ سے ملازمہ کے کمرے میں بند ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ دعوت میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور شام ڈھلتے ہی وہ اس کی تلاش میں اس کے دیدار کی خواہش اپنے دل میں دبا کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ حاذق صاحب چلے گئے۔ اس نے پاس کھڑی ملازمہ جو اس کے گھر کے پاس سے گزری، جس میں وہ بند تھی، پوچھا تو ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ جواب سنتے ایک دم سے اس کا دل بجھ کر رہ گیا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی، کسی نے اس سے کھانے تک کا نہ پوچھا۔ اسے حاذق کی بہت یاد آئی، اگر وہ ہوتا تو ضرور اسے کھانا کھلانے کے لیے آ جاتا، کیونکہ اسے کچن میں جانے کی اجازت نہ تھی، نہ یہ اجازت تھی کہ وہ اپنا کھانا لے جا کر خود نکالے۔ راشدہ جاؤ، ملائکہ کو بلا کر لاؤ اور مردان خانے میں پہنچا دو، اور ہاں اسے یہ کپڑے پہننے کا کہہ دینا۔ نصرت بیگم نے سفاکیت کی حد کرتے ہوئے راشدہ کو کپڑے دیے تو اس نے نصرت بیگم کا پیغام ملائکہ تک پہنچا دیا۔ کپڑے دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے تھے؟ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور اس وقت مردان خانے میں وہاں گاؤں کے تمام وڈیرے موجود تھے۔ یا اللہ، ایسی زندگی سے تو موت ہی اچھی۔ کیا یہ لوگ مجھے اپنی باندی بنا کر وہاں مردان خانے میں سب کے سامنے نمائش کے طور پر لے جائیں گے؟ یہ خیال ملائکہ کے ذہن میں آتے ہی وہ زاروں کی طرح رونے لگی اور حاذق کو یاد کرنے لگی جو اس مشکل وقت میں سے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی تیار ہو کر مردہ دل کے ساتھ مردانہ خانے میں پہنچی تو وہاں موجود تمام مردوں کی للچائی ہوئی نظریں اسے دیکھنے لگی۔ سردار سائی نے اسے رقص کرنے کا حکم دیا کہ وہ ان کے حکم پر انہیں دیکھ کر رہ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ دور جا گری، اپنے ہاتھ پیر ہلا کر وہاں موجود مردوں کی تسکین بننے لگی۔ ونی میں آئی ہو، جس طرح چاہے تمہارا استعمال کر سکتے ہیں، نکاح کر کے لائے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تمہیں عزت سے رکھیں گے۔ کسی شاعر کی اداس غزل لگائی ہوئی تھی اور اس پر ملائکہ کو انہوں نے رقص پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ابھی اس رقص کو چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ملائکہ کا دل لرزنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جیسے ہی گر کر سردار سائی کے قدموں میں پڑی، سردار سائی نے ایک دم سے اس کے بال پکڑ کر اسے دور دھکا دیا اور ملازموں کو اشارہ کیا کہ وہ ہر وڈیرے کے پاؤں کے نیچے پانی کا ٹب رکھے اور اسے حکم دیا کہ وہ ان کے پاؤں دھو دھو کر وہ پانی پیے۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ ملائکہ نے جب یہ سنا تو اس نے وہی رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز اندر مردان خانے میں قدم رکھتے حاضو نے بغور سنی تھی۔ ملائکہ کی اونچی اونچی آواز مردان خانے سے آتا سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ تو ایئرپورٹ سے
واپس کوئی چیز اٹھانے کے لیے آیا تھا، جو ضروری تھی وہ بھول گیا تھا، لیکن یہاں تو اس کے لیے اس قدر خوفناک خبر منظر تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ملائکہ وہاں موجود تمام وڈیروں کے پاؤں دلوا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں حاذق نے بھرپور انداز میں چیختے ہوئے وہاں موجود اپنے سردار سائیں سے پوچھا، تو تمام لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب آپ تمام لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ کیا آپ کو شرم چھو کر نہیں گزری کہ آپ اپنی ہی بہو کے ساتھ یہ سلوک کریں؟ وہ تیز آواز میں چیختا چلاتا ہوا ان کے سر پر جا پہنچا۔ ملائکہ نے اسے دیکھا تو فوراً سے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر خود کو محفوظ سمجھنے لگی۔ یہ میری بہو نہیں ہے، ونی میں لائی گئی لڑکی ہے۔ اب اس کے ساتھ میں جیسا چاہے سلوک کروں۔ قاتلوں کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس سے میں ہمدردی کرنے سے رہا۔ بابا سائی نے کہا تو حاذق کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ انتقام کے پیچھے اس حد تک گر جائیں گے۔ آپ نے اپنا ایک بیٹا ہاشم کھویا تھا، اب آپ اپنا دوسرا بیٹا حاذق بھی کھونے جا رہے ہیں۔ چلو ملائکہ یہاں سے۔ اس نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے جانے لگا۔ میں اب ایک پل بھی یہاں نہیں رہوں۔ میں وہاں کیسے رہ سکتا ہوں جہاں میری بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے، بلکہ اسے دوسروں کے سامنے نمود و نمائش بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ سوچ ہی میرے لیے جان لیوا۔ اب میرا ان سے اور اس حویلی کے تمام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ سے کوئی تعلق رکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ آپ نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں۔ وہ اونچا لمبا مرد آنسوؤں سے رونے لگا۔ ملائکہ نے شست نگاہوں سے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ حاذق بہت زیادہ سخت مزاج اور پتھر دل انسان ہے، لیکن آج وہی پتھر دل انسان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور اس کے سامنے آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اسے تقریباً کھینچتا ہوا وہاں سے لے جا رہا تھا۔ رک جائیں حاذق بھائی، آپ کیا کریں؟ ہانیہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ نصرت بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ رومیل اور روہیل نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اب سب کچھ برباد ہوتا چلا گیا تھا۔ میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گا۔ میں وہاں کیسے رک سکتا ہوں جہاں میری بیوی کی کوئی عزت نہیں ہے، اس سے انسانیت سے بھی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ میں یہاں کبھی نہیں رہوں گا۔ میں مر چکا ہوں آپ سب کے لیے۔ ملائکہ کو اس نے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اسے لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا۔ یہ فلیٹ میرا ہے، میں جلد ان کی تمام دولت ان کے منہ پر دے ماروں گا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ فلیٹ میری اپنی کمائی سے حاصل کرتا ہے۔ ملائکہ اندر داخل ہوئی اور حیرانی سے اس فلیٹ کو دیکھنے لگی جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ تم بیٹھے ہو، مجھے یہ بتاؤ تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا؟ اس نے اسے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوچھ کر فریزر کھول کر دیکھنے لگا کہ وہاں کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ آپ کی فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ ملائکہ نے بولا تو کہنے لگا، میں نے خود ہی کینسل کروا دی ہے۔ اس نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے ایک گھونٹ پیا اور باقی گلاس ملائکہ کو دیا۔ وہ کیوں؟ اس نے وہاں سے ہی اپنے لب لگائے جہاں سے حاذق نے پانی پیا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اس کی نظروں میں دیکھ کر کہنے لگا۔ ملائکہ نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی۔ آپ نے میرے لیے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ کیوں آپ نے مجھے ان لوگوں سے بچایا؟ ملائکہ نے زار کی زار نظریں اٹھا کر اس سے پوچھا۔ حاذق نے ایک گہرا سانس بھرا۔ محبت انسان کو بہت خوار کرواتی ہے۔ تم سے محبت کرتا ہوں اس وقت سے جب سے تم ہانیہ کی دوست بنے تھے، لیکن اس محبت کو اپنے اندر دبا دیا تھا۔ جانتا تھا کبھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر قدرت نے تم سے ملوا دیا اور جب تم مجھے حاصل ہو گئی تو تمہاری قدر بے پناہ بڑھ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ تمہارے لیے سب کچھ کر گزرا۔ حاذق کے لہجے کی تپش بتا رہی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ملائکہ اس کی محبت میں پگھلنے لگی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ملائکہ نے اپنے ہاتھوں کا دباؤ اس کے ہاتھوں پر ڈالا تو حاذق نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ 100% سچ ہے، تمہاری قسم یہ سچ ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شدید محبت کرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کی پہلی رات تمہارے قریب بھی نہ آیا، نہ تم پر ظلم کیا، بلکہ اپنی پوری کوشش کی کہ تمہیں دوسروں کے ظلم سے بھی بچا سکوں۔ ملائکہ نے یہ بات سنتے ہی اپنی آنکھوں سے امڑنے والے آنسو صاف کیے۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ وہ کیوں ہر بار اس کی ڈھال بن جاتا تھا اور اسے وہاں حویلی میں دوسروں کے ظلم سے بچاتا تھا،
کیونکہ وہ اسے محبت کرتا تھا، اور یہ محبت اس کی بہت پرانی محبت تھی جو عشق میں بدل گئی تھی۔ میں ونی جیسی غلیظ رسم کو نہیں مانتا، اس لیے میں نے تمہیں اپنی باندی سمجھنے کی بجائے شروع سے ہی اپنی بیوی سمجھا۔ اسی وجہ سے میں تمہاری حفاظت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی ملائکہ کے لیے اپنی باہیں پھیلائی۔ ملائکہ چند لمحے جھجک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر ایک دم سے اس کے سینے سے جا لگی۔ حاذق نے اسے مکمل طور پر خود میں بھینچ لیا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کی قربت میں تڑپنے لگی اور ان دونوں کے درمیان تمام پردے گر گئے۔ حاذق نے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو دیا اور وہ اس کی محبت کی بارش میں سرشار سی نظر آ رہی تھی۔ حاذق نے واقعی میں ثابت کر دیا تھا کہ محبت انسان اگر دل سے کرے اور سچی لگن سے کرے تو وہ دنیا کے ہر مشکل سے مشکل وقت سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ملائکہ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ ونی کیے جانے کے باوجود بھی ایک ایسے ہیرے کے ہاتھ لگی جس نے اسے انتہائی محبت سے چھوا۔ اللہ کے انصاف پر اسے یقین آ گیا تھا۔ حاذق نے اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور اس نے اسے اپنی زندگی میں قبول کیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔